أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ترجمہ: اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا دیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے. فرمائے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجیے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو عنقریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت و رسوائیاں آپ کی حیات دنیا میں ہی دکھائے گا، چنانچہ بدر وغیرہ میں ذلت و رسوائیاں دکھائی گئی، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا. اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی. ایک قول یہ کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور اطاعت و ایمان کا حکم کرتا. جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے. تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی. جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ترجمہ: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا، اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہ آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ پھر فرمایا تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا اس کا جواب دیا گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کا ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا. اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک و قادر بنا دیتا ہے. بکثرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اس سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ہی ملتی ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا ہے کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ نیز بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا ہے اور آئندہ بھی پہنچائیں گے، جیسا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو جنت عطا فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دہن ڈال کر سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا، غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا، غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کر دینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کو اثر کر دینا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا، ایک غزوے کے موقع پر 1500 صحابہ کرام کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سیراب کر دینا۔ اسی طرح وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرنے کی عرض پر بارش ہونے کی خوشخبری دینا، مزار اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے والے عرابی کو مغفرت ہو جانے کی بشارت دینا، قیامت کے انتہائی سخت لمحات میں امتوں کا حساب شروع کروا کر اولین و آخرین تمام انسانوں، جنوں اور حیوانوں کی مدد کرنا، گناہ گار امتیوں کی شفاعت کرنا، حوض کوثر پر پیاسے امتیوں کو سیراب کرنا، میزان عمل پر گناہ گار امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا اور پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہ سب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں، اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا ہے، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن قد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ ترجمہ: تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو ہے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب ہی ہے، تو تمہارے لیے بہرحال مہلک ہے، تو پھر تم اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استہزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے اللہ سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو، تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام کی تکذیب کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔
وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ترجمہ: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ آپ ان سے فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے یہ سب اگر کافر و مشرک کی ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا، لیکن یہ فدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا تو اب جسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی، اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ ترجمہ: سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کہ اگر روئے زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتی تو وہ سب فدیے میں دے دیتا، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور کوئی شریک نہیں، تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، بلکہ کافر خود بھی اللہ کی ملک میں ہے تو اس کا فدیہ دینا کیسے ممکن ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور برا ہوگا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے اسے نہیں جانتے، اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں، اس لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے اور غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کی نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کے 3 عظیم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، موعظہ۔ اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ خلیل نے کہا کہ موعظۃ نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ تفسیر جمل میں ہے کہ موعظۃ کا معنی ہے واعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور برے اعمال جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا، اسی طرح اچھے عمل کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے، اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، شفا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، فاسد عقائد اور مہلک جہالتیں ہیں۔ قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔
نمبر 3، قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا، کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور رائے حق دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، موعظۃ کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے اعمال کی ہدایت، اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے اعمال سے ڈرانا۔ لربکم موعظۃ کی صفت ہے، اور ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اس میں سینوں سے مراد دل ہیں، اور معنی یہ ہے کہ قرآن وعظ و نصیحت کرنے والا ہے، اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینہ، حسد، بغض اور برے عقائد سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہدن یعنی نور، جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حق و باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ شریعت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے موعظۃ من ربکم میں ہے، کیونکہ شریعت سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وشفاء لما فی الصدور میں ہے، کیونکہ طریقت باطن کو ہر نامناسب چیز سے پاک کرتی ہے، جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وہدی ورحمۃ للمؤمنین میں ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان انوار کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آتی ہیں۔ جب دلوں میں ان انوار کی تجلیات آ جائیں تو پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اور ہر چیز علم ذوقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت طریقت کا ثمرہ ہے، اور حقیقت طریقت اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت شریعت کے بغیر باطل ہے، اور شریعت حقیقت کے بغیر بیکار ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، اور یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اللہ کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعد میں فرمایا اللہ کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو تو جزاگانہ طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہیں۔ لہذا فن تفسیر کے اس اصول پر کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، اس کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں اگر کسی بد نصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ ترجمہ، تم فرماؤ بلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا۔ تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کفار عرب چونکہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ وغیرہ بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، ان پر عتاب فرمانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور حلال ہیں، انہیں حرام جاننا اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام سمجھنا ممنوع اور اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام۔ بعض سود کو حلال کہنے پر مصر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں، جیسا کہ محفل میلاد، فاتحہ، 11ویں اور اظہار ثواب کے دیگر طریقوں کو
حرام کرنے والے، یہ سب اللہ پر طرح باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔